کہ آپ تشریف لائے اور اپنے نورانی و عرفانی و اسلامی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منظور فرمائی شعر کے ساتھ میں دنیا میں گناہوں سے جو خود کو بچاؤ گے، دنیا میں گناہوں سے جو خود کو بچاؤ گے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جنت میں جاؤ گے، بخشش کے واسطے کرتے نہیں کوئی عمل، مرنے کے بعد حشر میں کیا لے کے جاؤ گے۔ اس شعر کے ساتھ میں ہندوستان کے مائناز خطیب حضرت مولانا مفتی حارث عبدالرحیم صاحب فاروقی، استاد مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کاکونی لکھنؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وتصدق وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، دل رحمت کونین کا شیدائی، دل رحمت کونین کا شیدائی بہت ہے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے سل اعلیٰ نے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے سل اعلیٰ نے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے، کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے، صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے، طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں، طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے، واللہ کہ جب دیکھی یہ قرآن کی صورت، واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے، جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ماؤں بہن، کافی دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے، دیر نہیں کہا، دیر سے بیٹھے ہیں، اور میں نے جو فہرست دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ جلسہ کا مقابلہ جیسے ہو رہا ہے، اور ایک طرف پوری ٹیم ہے اور ایک طرف فاروق بھائی اکیلے، آپ دیکھ لیجیے، سب سے پہلے قاضی اشرف صاحب، پھر ان کے مقابلے کے لیے فاروق بھائی، پھر قاضی زبیر صاحب، پھر ان کے بعد فاروق بھائی، پھر مولانا عنایت اللہ صاحب، پھر فاروق بھائی، پھر مفتی محسوس صاحب، پھر فاروق بھائی، پھر میرا نام، پھر فاروق بھائی، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ لیکن اب اگر دیکھیے، اور کمال یہ دیکھیے کہ فاروق بھائی جواب بھی سب کو بہتر دے رہے، کسی سے ہار نہیں رہے۔ میں نے جو دیکھا، مفتی محفوظ صاحب نے 10-15 منٹ تو فاروق بھائی نے پون گھنٹہ، اب اگر میں آدھا گھنٹہ تو فاروق بھائی ہو سکتا 2.5 گھنٹے، اور اگر اب کی آ گئے اور یہ ہم سے جیتے تو یہ ہار جائیں گے،
جانتے کیوں ہار جائیں گے؟ ہار یہ جائیں گے کہ ان کا جہاز جو صبح 8 بجے کا ہے اس سے ہار جائیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ بس اب میرے اوپر مکمل ہو جائے، مجھ سے مقابلہ نہ کریں، جیتیں گے تو بھی ہاریں گے، ہاریں گے تو ہاریں گے۔ ایک جگہ ایک جماعت آ کے ٹھہری، مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک جماعت ایک جگہ ٹھہری آتی، تو جماعت والے ایسے بات گشت کرنے لگے، تو ایک گاؤں میں تھے، جماعت تھی شہر والوں کی، مالدار لوگوں کی، گاؤں والے بیچارے سیدھے سادے کسان لوگ۔ ایک دروازے پہ گئے جماعت کے کچھ احباب اور پوچھا بچے سے، نکل کے آیا بچہ، ابا ہے کہاں ہے؟ کہا جاؤ بلا لاؤ ابا کو اور بتا دینا کچھ لوگ آئے، بڑے کام کی باتیں ہوں گی، بڑا نفع ہوگا۔ تو وہ صبح کا کسان جو دن بھر کھیت میں محنت کر کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، اس نے جب سنا، سیدھا سادہ تو اس نے جب سنا کہ نفع ہوگا تو کون نفع نہیں چاہے گا، باہر نکل کے آیا، کہنے لگا، جو لوگ کھڑے تھے کہنے لگے چلیے مسجد، کچھ کام کی باتیں ہوں گی، کچھ نفع ہوگا۔ رمضان کا مہینہ تھا، بالکل مغرب کا وقت، اب وہ اللہ کا بندہ سیدھا سادہ، اس نے نفع سنا، فائدہ سنا، مسجد آ گیا۔ مسجد آیا، ذرا ہی دیر بعد مغرب کی اذان اور پھر دسترخوان بچ گیا افطاری۔ اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ نفع ہوگا، بڑھیا نفع ہے، بڑھیا قسم کا دسترخوان، شاندار قسم کی افطاری، اس نے ڈٹ کے کھایا تھا، بڑے سچے لوگ۔ اب جب افطاری ہو گئی ہوگا بھائی نماز ہو جائے، اور اس نماز میں ابھی پڑھا نہیں نا آتینا تو کوثر ہم نے بھی پڑھا، مغرب کی نماز چھوٹی چھوٹی 2 رکعت کی 2 صورتیں، پھر ایک تیسری خاموش رکعت، جلدی سے 5-7 منٹ میں نماز ہو گئی، اور پھر 2 رکعت سنت، 2 نفل، 8-10 منٹ میں ساری عبادت ہو گئی، اور پھر کھانے کا دسترخوان۔ کہا یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، تھوڑی سی محنت کراتے اور نفع ہو پہنچاتے۔ اب جب دسترخوان کھانے کا لگا تو بہترین قسم کے کھانے، میں بریانی بھی اور زردہ بھی اور قورمہ بھی، بہترین نعمتیں، اس نے اور ڈٹ کے خوب اچھی طریقے سے کھایا۔ اب جب کھا پی لیا تو آپ تھوڑا سا آرام کر لیا، اس نے کہا واہ بھائی واہ، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا نفع، ہر طرح کے کام کی چیزیں، اب آرام کر لیا اس نے۔ اب ذرا دیر کے بعد عشاء کی اذان ہوئی، اس نے سوچا کہ پھر دسترخوان لگے گا، اذان ہوئی تو دسترخوان لگا تھا، اب اذان ہو رہی دسترخوان لگے گا، لیکن وہاں اذان کے بعد دسترخوان نہیں کہا گیا، 4 رکعت سنت پڑھ لی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو سنت کے بعد دسترخوان لگے، اب سنت پڑھ لی، اب اس کے بعد دسترخوان پھر نہیں لگا، اب فرض نماز۔ یہ ہو کیا رہا ہے، ترتیب بدل رہی ہے، پہلے نماز سے پہلے دسترخوان لگا تھا، اب لگتا ہے نماز کے بعد دسترخوان لگا، کچھ ترتیب بدل رہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب اس نے نیت باندھی تو اب عشاء کی نماز جو مغرب سے ذرا طویل، اب وہ کھڑا ہے سوچ رہا اب ختم ہو تب ختم ہو، امام صاحب نے اچھی خاصی لمبی قرات لی اور 3 کے بجائے 4 رکعتیں ہوئی، پھر 2 سنت 2 نفل، اب اس نے سوچا کہ اب دسترخوان لگے، لیکن وہاں سسٹم یہی تھا جو آپ کا ہے کہ ایک کے بعد ایک۔ اب جب عشاء کی فرض ہو گئی، سنت اور نفل ہو گئی، تو اب کیا ہو رہا ہے، دسترخوان نہیں لگا، تراویح کے امام صاحب آ گئے۔ اب تراویح کے امام جب آئے تو انہوں نے 2 رکعت پر سلام پھیرا، اس نے سوچا اب دسترخوان لگے گا، پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، کرتے 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 20 رکعتیں پڑھا، اور ہر رکعت لمبی لمبی طویل اس کے حساب سے۔ اب اس کا دماغ کھول رہا ہے، وہ کیا جیسے کبھی کبھی جلسے میں اشتہار پڑھ کے کوئی نیا آدمی آ جائے اور اس کو اتنا آپ پلا دے تو آئندہ ہو گئے بھیا بس ہو گیا تمہارا جلسہ، اب ہمیں نہ لے جانا، جو پیسہ ویسا کون دے دے، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس نے 20 رکعتیں جب پڑھنی تھک گیا تو سوچا شاید اب لگے گا دسترخوان، ہوا ہو رہی، ہوا ہوگا، لیکن وہاں ہوا یہ کہ جن صاحب نے فرض پڑھائی تھی وہ پھر آگے آ گیا وطر پڑھانے کے لیے۔ اب وہ کہیں گے اب سمجھ میں آئی بات، یہ ہو رہا ہے کمپٹیشن، مقابلہ۔ انہوں نے 4 پڑھائی تو اس نے 20 پڑھائی، اب یہ 20 کے جواب دینے آیا، اب اس نے نیت تو باندھی، لیکن جیسے ہی یہ سجدے میں گئے وہ چپے سے نکل کے بھاگا اور گھر میں کنڈی لگائی جا کے اور اپنے بچوں سے کہا
چاہے کوئی کتنی نفع پہنچانے کی بات کرے کہے گا ابا ہے نہیں. بتا دینا اب بہت مشکل ہو جائے گا. نفع کم نقصان زیادہ پہنچاتے تھکاتے بہت. اب نہ کہنا ہے ابا. سو گیا لیٹ کے. صبح اٹھا جب صبح جانے لگا کھیت تو مسجد اب راستے میں پڑی کر لاؤ دیکھے ہو کیا رہا ہے. مقابلہ چل رہا ہے ختم ہو گیا. اب اس نے جو جھانک کے مسجد میں دیکھا وہی امام صاحب جو وتر پڑھا رہے تھے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. یا اللہ ابھی تک مقابلہ چل رہا ہے. اللہ کی پناہ وہ تو میں بھاگ لیا ورنہ میں تو بھاگ پہ سب توڑ ڈالتا. میرے بھائیوں میرے عزیزوں ایسا مقابلہ ہم تو پہلے ہی بھاگ جاتے لیکن مجھ سے یہ کہا گیا کہ فاروق بھائی کو آپ کے ساتھ جانا اس لیے میں بیٹھا رہا ورنہ میں جلدی بھاگتا کیونکہ مجھے پڑھانا بھی رہتا ہے. یا آپ لوگ کی محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کام کی باتیں آپ نے سن لی ہے تو میں نے ایک بات اس لیے عرض کر دی لطیفے کی کہہ لیجیے یا آپ کے دل کو خوش کرنا کہہ لیجیے اور تیار کرنا کہ 10-15 منٹ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں توجہ سے سنیں. بات دیکھیے ہے نا انما الاعتبار بالخواتیم. اعتبار خاتمے کو ہوتا ہے. آپ نے پورا جلسہ اچھے سے سنا اور خدا نخواستہ آخری میں آ کے بھونکنے لگے بیزار ہونے لگے ہاتھ پیر چلانے لگے. یاد رکھیے جلسے سیرت النبی ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اصلاح معاشرہ تو نبی کی سیرت ہی سے ہوگی. اصل کیا ہے جلسہ سیرت النبی. اور جلسہ سیرت النبی ہو یا نبی کے ذکر ہو نبی کی مجلس ہو کچھ بھی ہو ادب ضروری. یہ جلوہ گئے ناز رسول عربی ہے. یہ جلوہ گئے ناز رسول عربی ہے. پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے. میرے آقا کا مقام کیا میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اور فاروق بھائی نے جو رات پڑھی وہ در حقیقت آقا کے مقام کا ایک ذکر ہی ہے. ذکر ہے آقا کے مقام کا. سوال یہ ہے کہ آقا کا کیا مقام کوئی طے کر سکتا ہے؟ ابتدا بھی فضانے کی انتہا ہی نہیں ہے. ابتدا بھی فضانے کی انتہا ہی نہیں. وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا ہے. وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی بات آئی. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا ہے کوثر؟ ارے کیا ہے کوثر؟ کوثر کے بارے میں حضرات مفسرین کے اتنے اقوال ہیں اس سب کو ذکر کروں تو ہضم نہ ہو پائے گا اور نہ میں بیان کر پاؤں گا. لیکن موٹے طور پر کہا جاتا ہے کہ کوثر ایک حوض کا نام. کوثر بعض مفسرین کہتے ہیں کوثر کا مطلب ہے نہر کوثر. بعض لوگ کہتے ہیں کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر. بہت سی خوبیاں بہت سے مقامات. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. محدث کبیر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو جو بخاری کے شارح ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے لے کر زمین تک بلکہ تحت الثرى سے لے کر ثریا تک جتنے مقامات تھے جتنی بلندیاں تھیں جتنی رفعتیں تھیں جتنی عزتیں تھیں جتنی خوبیاں تھیں جتنے منازل تھے سب کے سب میرے آقا کے قدموں میں ڈالے اور ڈال کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر. میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند اتنا مرتبہ کہ میرے آقا کا ہمسر کوئی نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے آقا کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی ان کے جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہو یا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں. آپ حضرات آخری بالکل باتیں توجہ سے. ایک بات میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی کہی. یاد رکھیے چاہے جتنی ہم نیکیاں کر لیں چاہے جتنے سجدے کر لیں
چاہے جتنی بھلائیاں کر لیں، اگر ہم اپنے طور پر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی ہمیں نیکیوں کی عزت، نیکیوں کی راحت، نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے آدمی کے اندر جو طاقت اور کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں حاصل ہوتی۔ ارے ہو بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ نے نام سنا ہوگا محی السنہ حضرت مولانا شاہ عبداللہ الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کار سے، بہترین لگژری گاڑی، شاندار، لیکن گرمی کے موسم میں اے سی چل رہا ہے لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، سب پسینہ پسینہ جو لوگ گاڑی کے اندر تھے۔ حضرت نے ڈرائیور سے فرمایا بھائی تمہارا اے سی کیا کام نہیں کر رہا ہے کیا؟ اے سی ٹھیک نہیں کیا؟ کہنے لگا حضرت اے سی بہت اچھا ہے۔ اس نے چھو چھا کے دیکھا اور اپنا بٹن گھما پھرا کے دیکھا کہ حضرت اے سی تو اچھا ہے، کام بھی کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر گاڑی ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ حضرت نے پہلے اپنی کھڑکی کا شیشہ دیکھا، پھر اپنے آگے پیچھے، اور اس کا بھائی تم لوگ اپنی کھڑکیوں کے شیشے دیکھو کوئی شیشہ کھلا تو نہیں ہے؟ تو ایک صاحب نے غور کیا کہ حضرت میری طرف کا تھوڑا سا شیشہ کھلا تھا۔ اب انہوں نے بند کیا، اب جب بند کیا تو 2-4 منٹ کے بعد گاڑی بہترین ٹھنڈی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی بہترین گاڑی ہے، شاندار اے سی ہے، لیکن تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی جس کی وجہ سے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ گناہ کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، پھر چاہے جتنی نیکیاں کرے، نیکیوں کا نور نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اب تک جو گناہ ہوئے ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا۔ کر کے تو دیکھو، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہ بندے ہیں جو ذرا سی بات کو دل میں رکھ لیتے، کہتے موقع ملے گا تو بتاؤں گا، اور سامنے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو دبا کر کچل دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے معاف فرمائیے اور آگے کے لیے اپنے آپ کو صحیح رکھیں۔ ورنہ یاد رکھو اگر گناہ پر گناہ ہوتے رہے، میں نے جو حدیث پڑھی اس کا مفہوم سن لو، گناہ پر گناہ ہوتے رہے، جیسے جھوٹ بولتے رہے، جیسے خیانت ہم کرتے رہے، جیسے ہم وعدے خلافی کرتے رہے، یاد رکھو ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا نمازی سمجھیں، ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا اللہ والا سمجھیں، ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا اپنے آپ کو عالم صاحب سمجھے، مفتی صاحب سمجھے، حافظ صاحب سمجھے، اگر گناہ پر گناہ ہو رہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 بار ہوئے اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام منافقوں کے لسٹ میں لکھو، کیونکہ یہ سب منافقوں کے کام تھے جو آج ہم نے اختیار کر لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سنو 3 باتیں جس کے اندر ہوگی وہ منافق ہوگا، 3 باتیں جس کے اندر ہوگی، یہ حدیث ہے، وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے، کیا کرے؟ اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے، اگرچہ صدقہ دے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَتَصَدَّقَ، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا مسلمان سمجھے، عالم صاحب سمجھے، سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رجسٹر میں منافق لکھا ہوتا۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ آپ تو سمجھتے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو جنت طے ہے، ارے سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی فرما رہے کیا؟ اللہ کے نبی کی بات بڑی کہ ہماری سمجھ بڑی۔ اللہ کے نبی فرما رہے اگرچہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، لیکن اگر 3 باتیں ہیں تو ہو سکتا ہے منافقوں کے رجسٹر میں نام لکھا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور چاہے تو اپنے آپ کو اتنا مسلمان سمجھو۔
समझने से कुछ होता है? अरे हम ये माइक है, इसको हम जनरेटर समझ लिया, हो जाएगा जनरेटर। अरे बताओ, जनरेटर हो जाएगा? तो अगर हम गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह न करे हमारा नाम मुनाफिकों के रजिस्टर में लिख जाए, हम चाहे जितना अपने आप को अल्लाह साहब समझे, मुसलमान समझे, कुछ होना है? देखो एक मिसाल से बात समझना है कि समझने से कुछ नहीं होता। हारून रशीद का नाम सुना? अरे हारून रशीद का नाम सुना? बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, अब्बासी खिलाफत का बहुत बड़ा बादशाह। इतना बड़ा बादशाह था कि उसके बाद उतना बड़ा कोई बादशाह मुसलमान हुआ नहीं। बहुत बड़ा बादशाह, वहां मुसलमानों की हुकूमत सहाबा के दौर से तो आगे बढ़ते हारून रशीद पर आकर रुकी। उसके बाद सिमटी फैली नहीं। हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह कि हारून रशीद के जमाने में बगदाद में उसका राजधानी थी, खिलाफत का पाया था। कहत पड़ गया, लंबा कहत हो गया, बारिश नहीं हो रही। एक दिन बादल आया, घने बादल छाए, और छाने के बाद आगे कोई जरूरी है बरस जाए? अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जहां चाहता बादल ले जाता। वो नबी यूसुफ रिया, अल्लाह हवा चलाता, अल्लाह बादल को ले जाता है, जहां चाहे बरसाए। बादल घने हुए, काले हुए, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया। नशेमत से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। नशेमत से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धुआं होता है, कभी बादल भी होता है, लेकिन बरसता नहीं, आगे चला जाता है। तो वो बादल घने हुए, लोगों को उम्मीद थी कि बारिश होगी, आगे। हारून रशीद जानते क्या कहता बादल? कहता बादल चाहे जहां जाकर बरसो, जो गल्ला होगा आए गए। इतना बड़ा बादशाह। हारून रशीद के दौर में कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा। अरे हो जाता है कि नहीं? जब कातिल जो कत्ल करने वाले होते हैं, जब वही रिपोर्ट लिखा देते हैं जाकर, कातिल खुद ही जब मुद्दई बन जाते हैं, रिपोर्ट लिखा देते हैं, तो फिर कातिल का पता नहीं चल पाता। होता है कि नहीं? मुहर्रम में आप देखते हो कि हुसैन कहते हैं, जो असल कातिल है, जब वही कहे हाय 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 हाय, तो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि कूफा में कत्ल किसने किया था। क्योंकि जिसने कत्ल किया वही रोने लगे, वही पिटने लगे, वही मातम करने लगे। अरे बात समझ आ रही? तो हारून रशीद के दौर में कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा। जब कई दिन गुजर गए, तो एक दिन हारून रशीद ने अपने अफसरान को जमा किया, कहा क्या हुआ भाई, वो जो उस दिन फला कत्ल हुआ था उसका कुछ पता चला? तो लोगों ने कहा बड़ी तहकीक की, बड़ी तफ्तीश की, खुफिया पुलिस लगा दी, लेकिन कातिल का पता चल नहीं पाया। हारून रशीद ने कहा तुम लोग नहीं, मैं खुद पता लगाऊंगा, मैं जाती तौर पर पता लगाऊंगा। तो सारे बुजुर्ग, सारे दरबारी हैरान की, बादशाह सलामत पता लगाए? कहा मैं खुद पता लगाऊंगा। जब रात हुई तो हारून रशीद ने अपनी बादशाहत वाले कपड़े उतार दिए और एक मुसाफिर परदेसी वाले कपड़े पहन के, ताकि कोई जान ना पाए, और कातिल की तलाश में निकला। इस गली में, उस गली में, इधर उधर भटक रहा, इनसे उनसे मालूम कर रहा कि फला रात में जो कत्ल हुआ था, पता है तुम्हें किसने कत्ल किया था? खूब देर तक इधर उधर भटकते जब बिल्कुल रात हो गई, सन्नाटा हो गया, सब लोग सो गए, सारे घरों के अंदर अंधेरा हो गया, तो वापस आ रहा था तो रास्ते में एक घर मिला, जिस घर में चिराग जल रहा था। अब जब कातिल की सनक सवार थी, कहते हैं कि भूखे को रोटी नजर आती है, कहते हैं ख्वाब में बिल्ली को छिछड़े नजर आते हैं। जिसके ऊपर जो सवार होता है, भूखे से दो क्या होता है? तो कहता है 4 रोटी। क्या कहते क्या कहा? 4 रोटी। जो इसने उसको भूख लगी। तो हारून रशीद के ऊपर भी कातिल की सनक सवार थी, उसके ऊपर गलबा हो गया था। उसने जब देखा कि घर में चिराग जल रहा है, तो उसके जहन में ये बात आई कि यहाँ जरूर कातिल के बारे में कुछ बात होगी। इतनी रात में कातिल के बारे में बात होगी। अब जब ये बात जहन में बैठ गई, उसने दरवाजे पे कान लगाया तो 3 औरतें अंदर बात कर रही। एक औरत बोली कि वो चला। क्या बोली? वो चला। तो हारून रशीद को हो
لگتا ہے یہی کہیں قاتل تھا، وہی جا رہا ہے، اس لیے عورت کہیں وہ چلا۔ ہم نے بتایا نا کہ وزعم انہ مسلم، سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہارون رشید اپنی سمجھ سے سمجھ لیا کہ یہاں قاتل ہے، اور یہ عورت جو کہہ رہی وہ چلا تو قاتل ہی کے بارے میں کہہ رہی۔ ذرا ہی دیر گزری کہ دوسری عورت بولی کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے اپنے دماغ سے سمجھا کہ لگتا ہے کہ ان عورتوں کو قاتل کے بارے میں شبہ ہو گیا۔ پہلی بولی وہ چلا تو اس کو لگا کہ قاتل ہے، لیکن دوسری بولی وہ نہیں ہے تو لگتا ہے شبہ ہو گیا۔ ذرا ہی دیر گزری کہ تیسری بولی وہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ ہارون رشید کو وہ قاتل تھا اور بھاگ گیا۔ ان عورتوں کو قاتل کے بارے میں معلوم ہے اور انہوں نے پہچان لیا، دروازے پہ نشان لگا دیا، محل میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب صبح دربار لگا تو کہا اتنے دنوں سے تم لوگ قاتل کا پتہ نہیں چلا پائے، میں نے راتوں رات کیس حل کر لیا، میں نے پتہ چلا لیا کہ قاتل کون ہے۔ تو سارے جو درباری تھے، افسران تھے، وزراء تھے، سب نے حیرت سے کہا بادشاہ سلامت ہمیں بھی بتائیے کہ قاتل کون ہے، ہم بھی جائیں گے۔ تو کہا ابھی پتہ چل جائے گا، جاؤ فلاں محلے میں فلاں گلی میں جاؤ اور فلاں گھر ہے جس پر میں نے نشان لگایا ہے، وہاں 3 عورتوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ پکی رپورٹ تھی، لوگ پہنچے، 3 عورتیں موجود، پکڑ کر لیا۔ اب وہ 3 عورتیں آئیں تو رو رہی چلا رہی ہمیں کاہے گرفتار کیا، ہمارا کیا جرم ہے، ہمارے اوپر کاہے ظلم ہو رہا ہے۔ ہارون رشید اچھا اتنے دنوں سے میں قاتل کو تلاش کر رہا ہوں اور سارے میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور تم لوگ قاتل کو جانتی ہو اور اب تک بتایا نہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ اب عورتیں حیران کہتی ہیں بادشاہ سلامت آپ اتنے سمجھدار ہو کر ایسی بچکانہ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں قاتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اب جب ان عورتوں نے انکار کیا تو یہ اور زیادہ چڑھا اور غصے سے اچھا ابھی بھی انکار کر رہی ہو، تمہیں قاتل کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ قاتل کون۔ اب جتنا وہ عورتیں انکار کر رہی ہیں اتنا یہ اصلاح نہیں، بتانا پڑے گا، نہیں بتاؤ گی تو تم کو سخت سزا دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بہت جب دھمکایا تو ایک عورت بولی کہ یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی۔ تو دوسری بولی کہ وہ ہوتا تو وہ بھی ہوتے، وہ ہوتا تو وہ بھی ہوتے۔ تیسری بولی کہ وہ نہیں تو وہ ضرور۔ اب جب اس طرح بات کی تو اچھا ابھی کل ایک گفتگو تم لوگوں نے کی اس کا راز کھلا نہیں اور پھر تم یہاں آ کر بھی اپنے کوڈ ورڈ میں بات کر رہی ہو۔ کل کی بات کو بھی سمجھاؤ اور آج کی بات کو بھی سمجھاؤ۔ کہا ارے جانے دیجیے، ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں قاتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کہا بتاؤ ورنہ سخت سزا دوں گا، بتانا پڑے گا، کل والی بات بھی بتاؤ اور آج والی بات بھی بتاؤ۔ کہا بادشاہ سلامت بات صرف اتنی ہے کہ ہم 3 عورتیں بہت دنوں کے بعد جمع ہوئے تھے ایک گھر میں، ہم لوگ بات کر رہے تھے چراغ جل رہا تھا، جیسے جنریٹر ابھی فیل ہوا، چراغ جل رہا تھا، تیل ختم ہونے لگا، بجھنے لگا، تو ہم میں سے ایک بولی وہ چلا یعنی چراغ بجھنے چلا، تو دوسری بولی کہ وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے۔ ذرا ہی دیر گزری کہ چراغ بجھ گیا تو ہم میں سے ایک بولی وہ چلا گیا یعنی چراغ بجھ گیا۔ اب بتاؤ اس میں قاتل کے بارے میں کہاں بات ہوئی، خام پیچھے لگے قاتل کے بارے میں بتاؤ۔ اب ہارون رشید کو احساس ہوا کہ غلط جگہ آ گیا، اب شرمندہ ہوا، لیکن شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہا اچھا آج والی بات بتاؤ، آج کیا کہا جانے دیجیے آج کی بات، اب تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی نہیں، آج کی بات بتاؤ۔ جب اصرار کیا تو کہا بادشاہ سلامت آپ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے اچھے انسان، اتنے نیک، اتنے رحم دل، لیکن ایک چھوٹی سی بات کو لے کر پیچھے لگ گئے اور ہم لوگ کہہ رہے قاتل کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن آپ جیسا سمجھدار آدمی جب بے فضول ہمارے پیچھے پڑ گیا تو ہم میں سے ایک بولی کہ یہ بھی وہی ہے یعنی یہ بھی بیل ہے، یہ بھی کیا ہے بیل۔ تو دوسری بولی کہ وہ ہوتا تو وہ بھی ہوتے یعنی بیل ہوتا تو سینگے بھی ہوتے۔ تو تیسری بولی کہ وہ نہیں تو وہ ضرور ہے
یعنی بیل نہیں تو گدھا ضرور. اب ہارون رشید نے جو سنا تو شرم سے پانی پانی جلدی سے خلوت والے تنہائی والے کمرے میں پیچھے کے کچھ وزراء پہنچے. کہا سچ فرمایا ہمارے رب نے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے، اس لیے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت اپنی جگہ حقیقت رہتی ہے. آقا فرمانے 3 علامتیں اگر ہیں تو منافق ہو سکتا ہے اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے، اگرچہ صدقہ دے، وزعم انہ مسلم، اور چاہے اپنے آپ میں اسلام مسلمان سے. کون ہے وہ 3 باتیں؟ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. من اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. اگر یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، تو یاد رکھو ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا بڑا مسلمان سمجھیں، ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا کامیاب انسان سمجھیں، لیکن ممکن ہے کہ ہم منافق ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا. نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. صبح سے لے کر شام تک، زندگی سے لے کر موت تک، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، کھیتوں میں ہو، کھلیانوں میں ہو، دکانوں میں ہو، مکانوں میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں. ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم دین کے داعی بنے، اچھے انسان بنے. اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے ہمیں ہر وقت یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں، ہم خاص ہیں. ہم اس زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہیں، ترجمان ہیں. ہم نبی کی سیرت کا پیکر بن کر ہیں. فضول جان پہ کھل کر دیا ہے ان چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشن ہو. کیسے اپنے آپ کو سنوارنا ہے؟ ایک واقعہ بتا کر بات ختم. ایک واقعہ سن لو، بات ختم. انشاءاللہ پھر کبھی اس طرح کی محفل ہوگی تو تفصیلی بات ہوگی. ایک صحابی ہے، اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی، لیکن اس وقت کا واقعہ جب صحابی نہیں بنے، مسلمان نہیں بنے. حضرت خواد بن جبیر، نام یاد رہے گا؟ خواد بن جبیر ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں. ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گردن میں نہیں پڑا. ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار نہیں کیا. اس وقت کی بات، جنگل میں ہیں، نوجوان ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں. اتفاق سے ہماری بہنیں بھی سنیں، ہمارے نوجوان بھی سنیں، اور اپنے آپ کو لگام لگائیں. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب گناہ چھوڑنا چاہتے لیکن گناہ چھوٹتے نہیں. ہم تم کو نسخہ بتا رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس گناہ کرنے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے، اس گناہ کے چھوڑنے میں بھی طاقت ہوتی ہے. اس لیے مایوس نہ ہونا. جو گناہ بھی کر رہے ہو، ہم یا اگر ہم کر سکتے ہیں تو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ نے یہ طاقت دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، ہمیں کسی راستے کے مجبور نہیں کیا. تو اگر کوئی گناہ ہم کر سکتے ہیں تو یقین رکھو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایک بات. دوسری بات، دوسری یہ کہ اب تک جو گناہ ہوئے میں نے بتایا اس پر توبہ کرو، ندامت کرو. بہرحال تو خواد بن جبیر جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگل میں اونٹ چلا رہے تھے. جنگل میں کچھ نوجوان لڑکیاں بھی خوبصورت. اب دل ادھر مائل ہو گیا، نوجوان ہے، دل مائل ہو گیا. اب سوچا ان لڑکیوں سے بات چیت ہونی چاہیے، لیکن کیسے بات چیت ہو، کیا راہ ہو، اجنبی ہے. دماغ میں خیال آیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جگاڑ کر لو. جگاڑ یہی ہوتا ہے، شیطان جب کوئی ذہن میں بات ڈالتا ہے غلط، تو وہ ہوتی ہے وسوسہ، برا خیال، جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیا. کہتے ہیں جگاڑ سے کام کرا لیا ہے نا. بھیا ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، تمہارا نہیں، میں نے جگاڑ سے کرا لیا، رشوت دے کے کرا لیا، جھوٹ بول کے کرا لیا، بےمانی کر کے کرا لیا. ہے بات کہ نہیں؟ تو خواد بن جبیر کے بھی ذہن میں آئیڈیا کہیے، جگاڑ کہیے، یہ آئی کہ انہوں نے اونٹ اپنا بھگا دیا اور جو رسی تھی اونٹ کی گردن میں اس کو توڑ تاڑ کے پھینک دیا. ان لڑکیوں کے پائے، کہنے لگے میرا اونٹ بھاگ گیا اور رسی ہے نہیں.
اگر پکڑ بھی لوں گا تو قابو میں کیسے کروں گا؟ تو آؤ میرے ساتھ رسی بنوا لیں. وہاں کوئی دکان تو تھی نہیں کہ جہاں سے خرید لیتے. اور رسی بنوا لیں. اب وہ نوجوان لڑکیاں ان کے کہنے میں آ گئی رسی بنوانے لگی. اب رسی بنی جا رہی ہے. رسی بننا تو بہانہ تھا. دھیرے سے بات چیت شروع ہوئی. نام پوچھا, پتہ پوچھا, اور پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھ رہی ہے. ہنسی مذاق ہو رہا ہے, تفریح بازی ہو رہی ہے. اتنے میں ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر. آقا نے ایک نگاہ خوات پر ڈالی. خوات ابھی مسلمان نہیں ہوئے, لیکن آقا کی نگاہ پڑی, دل کی کیفیت بدلنے لگی. یہ عجیب کیفیت ہے, نہ سکون نہ بے قراری. یہ عجیب کیفیت ہے, نہ سکون نہ بے قراری. تیرا ایک ہی ستم ہے, تیرے ہر قلم پہ بھاری. یہ عجیب کیفیت ہو گئی. آقا کی نگاہ کا اثر ہوتا. آقا کی نگاہ جس دیوانے پہ پڑ جائے, میرے آقا تیرے جلووں کی سو انجمن انجمن, میرے آقا تیرے جلووں کی سو انجمن انجمن. تیرا ذکر مبارک چمن در چمن, تیرا ذکر مبارک چمن در چمن. آقا کی تو نگاہ اگر پڑ گئی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آ گئے تو سبحان اللہ. آقا کی نگاہ میں ایک تاثیر تھی. آپ کہیں اس نے طلب سے سوا دیا, قرآن دیا, نبی دیا, نور ہدا دیا. قرآن دیا, نبی دیا, نور ہدا دیا. بو کر نگین نور کے بنجر زمین میں, بو کر نگین نور کے بنجر زمین میں. یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا, ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا, آپ کو غصہ برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, تحمل نہیں ہے. اے کریم آقا, آپ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنا تعلق عطا فرما دیجیے. اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت, سچا تعلق, سچی غلامی نصیب فرما دیجیے. صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائیے. اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے. قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانے والا بنائیے. احادیث مبارکہ کو یاد کرنے, سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں سعادت عطا فرمائیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, تمام مسلمانوں کو عزت, قوت, طاقت, شجاعت عطا فرمائیے. اے کریم آقا, جو دلوں میں بغض, حسد, نفاق, عداوت ہے, اللہ اسے دلوں سے نکال دیجیے. اے کریم آقا, آپس میں محبت, الفت, تعلق پیدا فرما دیجیے. اے کریم آقا, ہم کمزور ہیں, آپ اپنی طاقت سے ہمیں قوی کر دیجیے. پورے عالم میں ہمیں عزت عطا فرما دیجیے, سربلندی عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں رسوا نہ کریے. ہم جیسے جیسے آپ کے نبی کے غلام ہیں, آپ کے نبی کے امتی ہیں, اے اللہ تمام مسلمانوں کو شوکت, قوت, طاقت عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے, اے کریم آقا, اس بننے کی جو بھی ضرورت ہے, جو بھی حاجت تمنا ہے, آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں. اے اللہ تمام لوگوں کی تمام تمنائیں, حاجتیں پوری فرما دیجیے. ان کے جو متعلقین ہیں, ان کے جو اولاد ہے, خاندان والے, رشتہ دار ہیں, اللہ سب کی مرادیں, سب کی آرزویں پوری فرما دیجیے. اللہ جن لوگوں نے یہ جلسہ کیا, اے کریم آقا, اس میں جن لوگوں نے جو بھی جس درجے کا بھی تعاون کیا, اے اللہ تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ اس جلسے کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما دیجیے. اس پورے علاقے میں برکتیں, رحمتوں نازل فرما دیجیے. اے کریم آقا, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. اے کریم آقا, ہمارے مانگنے سے ناراض نہ ہوئیے. اے کریم آقا, جب تک زندہ رکھیے اسی دین پر زندہ رکھیے, موت دیجیے تو اسی دین پر موت دیجیے. اور کل میدان حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی ہونے کی حیثیت سے پہچان لیں اور ہماری سفارش فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.